آخری کنارے پر تانیہ طاہر ناول کیس نمبر 40۔ روح کے مزاج پہ اس کا یہ طنز پوری طرح لگا تھا۔ اس نے ایک نگاہ سب پر ڈالی اور جج کی طرف دیکھا جس نے سب کو ایک گھورا تھا۔ میں سچ بول رہی ہوں اور میں نے یہ سارے ثبوت بھی دے دیے ہیں۔ میری کڑی کہیں نہ کہیں علیشا سے جا کر جڑتی ہے، تبھی انہیں ایک بیمار حال لڑکی قابل اعتماد لگی بنسبت کرپٹ لوگوں کے۔ ذرا گھور کر وہ بولی تو اس وکیل کی ہنسی سنجیدگی میں بدل گئی۔ میرے والد کو مار دیا تھا ہارون بیگ نے، اور انیسا میری ماں تھی جنہیں ہارون نے مارا کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ ہارون کیسا انسان ہے، اور علیشا صرف اپنی بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹی کو دیکھنے آئے تھے۔ جب انہیں اپنی بیوی اور اپنے بہترین دوست پر شک ہوا اور مجھ سے ملنے کے بعد انہوں نے یہ سب مجھے کیوں بتایا اور کیوں دیا، مجھے علم نہیں، جا کر ان سے پوچھ لیں۔ وہ منہ بنا کر بہزاد کو دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس کی ناک پر نخرہ بیٹھ گیا تھا۔ سر، ہمارا صرف وقت ضائع ہو رہا ہے۔ عدالت ایک فالٹ لڑکی پہ کیسے ٹرسٹ کر سکتی ہے؟ وہ وکیل بولا، جبکہ بہزاد نے اب اس وکیل کو دیکھا جس نے روح کو فالٹ کہا تھا، اور روح کی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ وہ لڑکی جس کے پاس سانس لینے کے لیے آلات ہیں، جو خود سے سانس لے نہیں سکتی۔ لیکن یہ میرا مسئلہ ہے، اس سے اس کیس کا کیا تعلق ہے؟ روح سے خاموش نہیں رہا گیا جبکہ وہ وکیل اسے جان بوجھ کر ٹیز کر رہا تھا۔ مسٹر شجاع، آپ کسی کی توہین نہیں کر سکتے۔ ثبوت تمہارے سامنے ہے اور عدالت ثبوتوں پر یقین رکھتی ہے۔ جج نے سنجیدگی سے کہا تو روح نے آنکھیں سکیڑ کے اس گنجے وکیل کو دیکھا۔ اگلی پیشی کا انتظار کریں۔ وہ بریک دے کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اگلی پیشی 5 بجے کی تھی۔ ابھی 2 گھنٹے تھے۔ وہ اچھل کر اس کے پاس آ گئی اور مسکرانے لگی۔ میں نے کہا تھا نا، جب آپ کو میری ضرورت ہوگی تو میں آپ کے کام آؤں گی، کہا تھا نا۔ وہ سب کے سامنے اس کی گردن میں بازو خائل کر گئی۔ بہزاد سر ہلا گیا۔ دیکھا میں سچی ہوں اور یہی راز چھپا کے بیٹھی تھی میں۔ اب ہم دیکھنا کیسے جیت جائیں گے۔ وہ کافی خوش تھی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ بھی اس کی کمر میں سب کے سامنے بازو خائل کر گیا۔ روح شرما سی گئی۔ مجھے لگا تھا پہلے کہ آپ غدار ہیں۔ اس نے اس کی ناک کھینچی۔ بہزاد نے گھور کر اسے دیکھا۔ واقعی؟ وہ بولا تو وہ کلکلا گئی، جبکہ وہ پرسکون سا اسے سینے میں بھر گیا۔ یہ گنجا مجھے فالٹ کہہ رہا تھا۔ وہ بھڑکی چھوڑ، بہزاد نے اس کا رخ اپنی جانب کر لیا۔ نہیں، کبھی نہیں، ایسی کی تیسی اس کی تو روح۔ وہ باہر نکلی۔ ایڈوکیٹ شجاع کسی سے بات کر رہا تھا۔ روح نے بٹا اٹھایا اور وہیں شجر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ روح نے غصے سے دونوں کو دیکھا کیونکہ بہزاد نے شجر سے فوراً اس کا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ اس کے سر میں سوراخ کر کے اسے بھی فالٹڈ کروں گی۔ وہ مٹھیاں بھیج گئی جبکہ شجر ایک قدم دور ہوا۔ ہم کیس جیت جائیں گے؟ شجر نے بہزاد کی جانب دیکھا۔ بہزاد کے چہرے پہ پہلی ناگواری وہ محسوس کر سکتا تھا۔ روح نے دونوں کو دیکھا۔ بہزاد اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے دوسری سمت لے گیا۔ وہ شرمندہ ہے۔ روح اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ مجھے اس وقت کسی بات کی فکر نہیں ہے۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں 10 سال میں نے ضائع کیے ہیں، یہ میرے باپ کو انصاف مل سکتا ہے۔ وہ بولا تو روح اس کا ہاتھ تھام گئی۔ یقیناً ملے گا۔ وہ بہت بہادر تھے اور میری ماں اچھی عورت نہیں تھی۔ وہ سر جھکائے بولی، کاش اسے میں مارتا۔ دانت پیس کر وہ بولا تھا تو روح خاموش ہو گئی۔ ان کا انجام اچھا نہیں تھا بہزاد۔ کچھ بدلے ہمارے صبر پر قدرت خود بخود لے لیتی ہے۔ ان کی محبت نے ہی انہیں مار دیا۔ ان کے پیچھے ان کے لیے رونے والا کوئی نہیں۔ ان کی سگی اولاد ان سے بدتر ہے۔ اس سے زیادہ بدتر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کے ڈیڈ کتنے خوش نصیب ہیں، ان کے بیٹے نے 10 سال ان کے لیے گزار دیے اور اب بھی وہ بے سکون ہیں۔ بہت محبت کرتے ہیں نا آپ ان سے؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ بہزاد کو لگا اس سے یہ بات برسوں بعد کسی نے پوچھی ہو۔ ہاں بہت۔ وہ میرے لیے سب کچھ تھے۔ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ وہ ان سے لڑتا تھا۔ روح کون ہے اور میرے جسم پہ یہ نام کیوں لکھا ہے؟ اینڈ انہوں نے کبھی میرا یقین نہیں کیا۔ انہیں لگتا تھا روح میری کوئی گرل فرینڈ ہے جس کا ٹیٹو میں نے بنوایا ہوا ہے، اور میں جھوٹ بولتا ہوں۔ وہ سر نفی میں ہلاتا ہنس پڑا۔ یعنی میں تو آپ کی تھی۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائی جبکہ بہزاد نے اس کے نازک شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے نزدیک کر لیا۔ ہاں صرف میری۔ وہ اس کے کان کے قریب ہوا۔ روح انگلیاں موڑنے لگی جبکہ بہزاد کھل کر ہنسی۔ آج شاید اسے تسلی ہو رہی تھی کہ آج اس کے باپ کو انصاف ضرور ملنے والا ہے۔
عدالت نے علی شاہ کی موت کو قتل قرار دیا اور ہارون بے کو سخت اور کڑی سزا سنا دی کہ اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، اور علی شاہ کو انوسینٹ قرار دیا کہ وہ ملک کے ایماندار اور اپنے ملک کے لیے جان بھی لٹا دینے والے انسان تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑا صرف سن رہا تھا، وہ واپس نہیں آ سکتے تھے، لیکن وہ غدار نہیں تھے۔ آج کے بعد کوئی اسے غدار کا بیٹا نہ کہتا۔ ساتھ ہی بذات علی شاہ کی ساری پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹس اور سب چیزیں اس کو دے دینے کا اعلان کر دیا گیا۔ شجر و روح بے حد خوش تھے، لیکن معلوم نہیں وہ کیوں نہیں مسکرایا۔ شاید بعض اوقات زندگی میں ہم اتنا صبر کر لیتے ہیں کہ جس چیز کی خواہش ہو وہ جب مل بھی جائے تو اس کے لیے دل میں کوئی احساس نہیں رہتا۔ ہر احساس سے عاری ہو جاتا ہے انسان۔ صبر اس طرح زندگی کے کڑے پن سے گزروا دیتا ہے۔ روح بچوں کی طرح اچھل رہی تھی۔ بہزاد ہلکا سا اسے دیکھ کر مسکرایا۔ چلو، اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ روح حیران ہوئی۔ خوش ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ پھر یہ کیسی بیکار خوشی ہوئی نا؟ آپ مسکرائے، نہ ہی آپ نے کچھ کہا۔ میں ایسے خوش ہوتا ہوں۔ اپنا ٹیپ ریکارڈر بند رکھو، گھر چلتے ہیں۔ وہ اس کے بعد بکیر گیا اور گاڑی میں سوار ہوا کہ پیچھے سے آنے والی آواز پر قدم رک گئے۔ مبارک ہو تمہیں، شجر نے کہا۔ بذات نے صرف گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جب کہ روح کو شجر کا اترا ہوا چہرہ اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ جب شرمندہ تھا تو اسے معاف کر سکتا تھا۔ پریشان نہ ہو، آپ کوشش کریں، مان جائیں گے، جسے مجھ سے مان کے وہ آنکھ دبا کر بولی تھی۔ تم بیوی ہو، میں نہیں۔ شجر اداس سا ہو گیا۔ روح کچھ کہتی کہ تیز ہارٹ پر وہ جلدی سے پلٹ کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ لوگ ہسپتال کی جانب چل دیے تھے۔ سفر کافی حسین لگ رہا تھا۔ چھوٹی سی کال کوٹری جہاں وہ اپنی ٹانگیں بھی کھول نہیں سکتا تھا، گردن سیدھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ہفتے سے وہ وہاں قید تھا۔ اس کے زخموں سے خون رس کر زمینی حشرات اب نکلنے لگے تھے۔ جبکہ ایسے ایسے حشرات تھے کہ وہ جب اس کے زخموں کو کاٹ کاٹ کر کھاتے تو دہشتناک چیخوں سے کسی بھی انسان کا دل پھٹ جاتا۔ لیکن بہزاد علی شاہ کا نہیں پھٹ رہا تھا۔ اس نے اس کوٹری سے نکلنے کی اس ایک ہفتے میں بارہا کوشش کی۔ اپنے زخموں پر سے اس نے حشرات رو رو کر نوچ نوچ کے ہٹائے۔ انہیں مارا، لیکن ایک مارتا اور دوسرا چڑھ جاتا۔ وہ زندہ تھا اب بھی، اور یہ حشرات، یہ زمینی خوفناک مخلوق اسے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ وہ چلاتا رہا، وہ روتا رہا، لیکن اس کی شنوائی کے لیے کوئی نہیں تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا اسے ہارون بیگ، جو زمین پہ ایسے چلتا تھا جیسے سب اس کا ہے، آج ایک اندھیری کوٹری میں زندہ ہونے کے باوجود حشرات کی خوراک بن گیا تھا۔ اب تک اسے مر جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ زندہ کیوں تھا؟ وہ تڑپ رہا تھا۔ اس نے وہ چھوٹا سا دروازہ پیٹ ڈالا۔ اس کے ہاتھوں کی ہمت ختم ہو گئی۔ اب ہمت اپنے زخموں پر سے حشرات کو نوچ کر ہٹانے کی بھی نہیں تھی۔ وہ بے جان پڑا اپنی آخری سانسوں میں، اس ایک ایک معصوم کو سوچتا رہا جس کے ساتھ ظلم کرتے نہ اس نے رحم کھایا، نہ اسے ترس آیا۔ اس کی ناک میں ایک کیڑا سا بڑی تیزی سے گھس گیا۔ اس نے ہمت کر کے ہاتھ مارا، لیکن شاید اس کے یہ زندگی کے آخری مراحل تھے۔ ان آخری وقتوں میں اس نے بڑی عجیب و غریب سی حشرات کی آوازیں سنیں جو اس کے منہ، ناک اور کانوں میں گونج رہے تھے۔ تکلیف سے نہ وہ چیخ رہا تھا، نہ ہی اس میں بولنے کی ہمت تھی۔ آخری وقت میں اس نے اپنے لیے موت کی دعا خود کی تھی۔ اتنی گولیاں کھا کر بھی جو انسان زندہ رہے، اس کے اندر شادی کی خواہش کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مہروز کو دیکھ کر اس نے اس کی ٹانگ پر ہاتھ مارا اور بولا تو وہ آہ آہ کر گیا۔ اس وقت وہاں پلوشہ، روح، شجر، بہزاد اور مہروز خود تھا۔ ہاں، تو مزے لینے کا حق دنیا میں سب کو ہے، مجھے نہیں، ایسے نہیں مروں گا، وہ بمشکل تمام بولا، جبکہ بہزاد نے گہرا سانس بھرا۔ اسے دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، جبکہ روح نے ایک نرس سے بلیک مارکر لے کے اس کی پٹیوں پر کارٹون بنا دیے۔ روح میں مہروز چلایا، مگر وہ اچھے خاصے کارٹون بنا کر عجیب و غریب سی باتیں لکھ کر کھلکھلا اٹھی تھی۔ مجھے ٹھیک ہونے دو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مہروز بھڑکا۔
लंगड़े हो भी तो रूह ने नाक पर से मक्खी उड़ाई। पलवशा दबा दबा सा मुस्कुरा रही थी जबकि शजर अब भी गिल्ट में था। उसने ऐसा कुछ नहीं किया था उसके लिए कि वो उस पर ट्रस्ट करता। शायद वो किसी के लिए काबिल एतबार नहीं रहा था। वो बाहर निकल गया और जिस उदासी से वो बाहर निकला पलवशा ने नोट किया था। वो कुछ बेचैन सी हुई, उसके पीछे निकल आई। कहाँ जा रहे हैं? उसने पीछे से पुकारा। घर थक गया हूँ, शायद कुछ देर रेस्ट करूँगा। वो संजीदगी से बोला। अगर मलामत है तो माफ़ी मांगी जा सकती है, वो बोली जबकि वो मुस्कुरा दिया। जब माफ़ करने का इरादा ही ना हो किसी का तो माफ़ी बेमायनी है। नहीं ऐसा नहीं है, वो सख्त दिल नहीं है। वो उसका बाजू पकड़ के। क्या तुमने मुझ पे एतबार किया कि मैंने नानी को नहीं मारा? शजर के सवाल पर वो एकदम चुप सी हो गई। कुछ देर वो उसे देखता रहा और फिर मुस्कुरा दिया। बिल्कुल ऐसे ही उसके पास भी मुझे माफ़ करने का कोई जवाब नहीं। वो कहकर वहाँ से बाहर निकलता कि वो पीछे से पुकार उठी। आ गया यकीन, टूटे फूटे लफ्ज़ों में वो बात मुकम्मल कर गई। शजर एटियों के बल पलटा। क्या तुम सच कह रही हो? मुस्कुराया जबकि पलवशा भी मुस्कुराहट रोक गई। और थैंक गॉड, कहीं से तो उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो उसे सीने में भींच गया जबकि पलवशा सटपटा गई। शजर, ये अस्पताल है मेरा, वो बोली तो शजर ने सर झटका। और बीवी तो मेरी, वो उसे मजीद खुद में कैद करता काफ़ी कुछ दिख रहा था। आई लव यू पिछले 10 सालों में एक लम्हा भी ऐसा नहीं था जिसमें तुम्हें ना सोचा हो, लेकिन शायद मैं सारी ज़िंदगी शर्मिंदा ही रहूँगा क्योंकि मैंने बहुत अपनों का दिल दुखाया है। वो बोला तो आंखों में भी नदामत थी। अब ज़िंदगी में ऐसे मौके लाइएगा जिसमें सबके दिलों में ये गर्द की तरह बैठ जाए बात। वो बोली तो वो सर हिला गया। बेजात कभी नहीं मानेगा। हाँ खैर, उसे मनाना आसान नहीं। वो मुस्कुराई। चलो तुम तो मानी, ऐसा लग रहा है सीने पर से हल्का सा बोझ हटा। वो बोला तो वो मुस्कुरा दी। रूह महरोज का जीना हराम करने के लिए वहीं थी जबकि बेजात कुछ देर के लिए गायब हो गया था। अब वो कहाँ गया था इस बात का इल्म नहीं था किसी को भी, जबकि पलवश और शजर भी यहीं थे। लेकिन पलवश अपनी ड्यूटी पर थी और शजर भी मुबीन खान के पास गया हुआ था। दरवाज़ा बचा, वो दोनों लड़ रहे थे। वहाँ नूर अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे बाबा कहाँ हैं? रूह रूह की सिमत बढ़ी जबकि महरोज ने झटके से सर उठाया। बहुत दिन गुजर गए, किसी को नहीं पता। हमजा भी उन्हें ढूंढ रहा है, हमें बाबा नहीं मिल रहे। वो जैसे ही रोई रूह ने उसे गले से लगा लिया। ये तो वो भी नहीं जानती थी कि हारून कहाँ है, क्या कर रहा है, जिंदा है या फिर मर गया। महानूर उसके गले लग गई। मेरा दिल में है तुम्हारा बाप, आ जाओ मेरे पास, मैं देता हूँ तुम्हें। वो सर उठाकर बोला जबकि रूह ने उसे घूर कर देखा। महरोज ने भी घूरा कि वो अपनी चोंच बंद करे। क्या मतलब? महानूर को समझ नहीं आया। ये लंगड़ा तुम्हें क्या मतलब समझाएगा? मैं बेजात से पूछती हूँ, उसे इल्म होगा। बेजात? महानूर हैरान हुई। हाँ, रूह से बता गई कि बेजात कौन है। तो उस रोज़ वो क्यों? महानूर को समझ नहीं आई थी ये बात जबकि रूह से सब सच बता गई। महानूर ज़रा खामोश रह गई। तुम परेशान हो, तुम्हारे वालिद मोहतरम को मैं ढूंढूंगा। वो उठकर बैठ गया। तुम सच कह रहे हो? महानूर उसकी सिमट पड़ी। 100% भाई। वो जैसे सीधा हो गया जैसे उसे कोई तकलीफ थी ना गम। ये तो अचानक इतने सही कैसे हो गए हो? रूह ने उसे घूरा तो वो दांत निकालने लगा जबकि मानो बेवकूफ़ों की तरह उन दोनों को देख रही थी। हारून की लाश देखकर शजर का दिल दहल सा गया। उसकी हड्डियों पर भी कीड़े लगे हुए थे जबकि बेजात ने बस हल्की सी मुस्कुराहट से देखा था। शजर जानबूझकर उसके साथ साथ था लेकिन फिर भी बेजात ने अब तक उससे कोई मदद नहीं ली थी, न बात की थी। विस्मरण से उसकी लाश की गली सड़ी हड्डियां निकलवा कर उसने अपने हाथों से एक एक करके उन्हें जलाया था। उसकी आंखों में ज़रा भी रहम नहीं था। उसके हाथ ज़रा भी नहीं कांपे थे। वो उसकी हड्डियों को आग में झुलसा रहा था। उसके बाप को जिंदा उसने आग में फेंका था। उसने अपने बाप को आखिरी एक नज़र भी नहीं देखा था। कितना उसका दिल इस बात को लेकर घुटा हुआ था। उसकी हड्डियाँ
आग को मज़ीद भड़का रही थी। पुलिस हारून बेग को ढूँढ रही है। शजर की आवाज़ पे बेज़ात ने उसकी जानिब देखा। तुम्हें मिल तो गया है, ले जाओ, नहायत संजीदगी से उसने कहा था। मैं तुम्हारे इस बदले में तुम्हारे साथ। अभी उसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि बेज़ात ने सिगरेट मुंह में दबा ली और हाथ के इशारे से उसे मज़ीद बोलने से रोका। तुम्हें तुम्हारी वर्दी की फ़िक्र है। उन दोनों के इर्द-गिर्द सिर्फ हारून बेग की हड्डियों का धुआं था। शजर ने उसे देखा। फ़िक्र ना करो, मैं इस सारे खेल से निकल जाऊँगा। मुझे तुम्हारी फ़ौज में दिलचस्पी नहीं, और वैसे भी ओपन हैंडी केस है मुझ पर हारून बेग को बेरहमी से मार देने का, और तुम जानते हो ये बात। तुम कभी भी मुझे अरेस्ट करा सकते हो। वो कह के गाड़ी की जानिब बढ़ा, लेकिन शजर ने उसे रोक लिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मर्द पे माफ़ी नहीं जचती। वो ग्लासेस लगा के गाड़ी में सवार हुआ। लेकिन मर्द से गलतियाँ हो जाती हैं। वो उसकी गाड़ी के शीशे से अंदर झांकने लगा। और साला मर्द ही माफ़ नहीं करता, कह के वो गाड़ी आगे बढ़ा गया। शजर ने मुड़कर हारून बेग को देखा। शायद वो कहीं नहीं था। उसके वजूद का नामो निशान भी नहीं था। उसने, और ये बात सिर्फ शजर जानता था कि उसे किसने मारा है। अब ये शजर पर था कि वो क्या करता आगे, क्योंकि हारून बेग की पड़ताल तो अब तक जारी थी। वो मुश्किल में फंस गया था, लेकिन वो खुद को साबित करने का आखिरी मौका था कि वो वाकई अपनी गेय पर शर्मिंदा है।